بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں کے حقوق۔ ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی قید لگا دی کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کریں جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں، کیونکہ اس طرح اپنی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا اپنا نفس بھی گندا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ چنانچہ شریعت نے چوری، لوٹ مار، رشوت، خیانت، سود خواری اور جعل سازی کو حرام کیا ہے، کیونکہ ان ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور بہتان تراشی کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لیے نقصان رساں ہیں۔ جوئے، سٹے اور لاٹری کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص کا فائدہ ہزاروں آدمیوں کے نقصان پر مبنی ہے۔ دھوکے اور فریب کے لین دین اور ایسے تمام تجارتی معاہدات کو بھی حرام کیا ہے جن میں کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو۔ قتل اور فتنہ و فساد کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ ایک شخص کو اپنے کسی فائدے یا اپنی کسی خواہش کی تسکین کے لیے دوسروں کی جان لینے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ زنا اور عمل قوم لوط کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اس شخص کی صحت کو خراب اور اس کے اخلاق کو گندا کرتے ہیں جو ان کا ارتکاب کرتا ہے، اور دوسروں کی طرف ان سے تمام سوسائٹی میں بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلتی ہے، گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، فتنے برپا ہوتے ہیں، انسانی تعلقات بگڑتے ہیں اور تہذیب و تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ تو پابندیاں ہیں جو شریعت نے اس غرض سے لگائی ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے، مگر انسانی تمدن کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں میں باہمی تعلقات اس طرح قائم کیے جائیں کہ وہ سب ایک دوسرے کی بہتری میں مددگار ہوں۔ اس غرض کے لیے شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں، ان کا محض ایک خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ انسانی تعلقات کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالو۔ خاندان دراصل اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو شوہر، بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ روزی کمانا اور خاندان کی ضروریات مہیا کرنا اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا مرد کا فرض ہے، اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد جو کچھ کما کر لائے اس سے وہ گھر کا انتظام کرے، شوہر اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم پہنچائے اور بچوں کی تربیت کرے۔ بچوں کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کا ادب ملحوظ رکھیں اور جب بڑے ہوں تو ان کی خدمت کریں۔ خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے دو تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر اور باپ کو گھر کا حاکم مقرر کر دیا ہے، کیونکہ جس طرح ایک شہر کا انتظام ایک حاکم کے بغیر اور ایک مدرسے کا انتظام ایک ہیڈ ماسٹر کے بغیر درست نہیں رہ سکتا، اسی طرح گھر کا انتظام بھی ایک حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں ہر ایک اپنی مرضی کا مختار ہوگا، اس گھر میں خواہ مخواہ افراتفری مچے گی، آسائش اور خوشی نام کو نہ رہے گی۔ شوہر ایک طرف تشریف لے جائیں گے، بیوی دوسری طرف کا راستہ لے گی اور بچوں کی مٹی پلید ہوگی۔ ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے گھر کا ایک حاکم ہونا ضروری ہے، اور وہ مرد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گھر والوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر اور حکم دیا گیا ہے کہ بلا ضرور گھر سے باہر نہ جائے۔ اس کو بیرون خانہ کی فرائض سے اسی لیے سب کو دوش کیا گیا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اندرون خانہ کے فرائض انجام دے اور اس کے باہر نکلنے سے گھر کی آسائش اور بچوں کی تربیت میں خلل نہ واقع ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالیں، ضرورت پیش آنے پر ان کو جانے کی اجازت ہے، مگر شریعت کا منشا یہ ہے کہ ان کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہونا چاہیے اور ان کی قوت تمام تر گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پر صرف ہونی چاہیے۔ خون کے رشتوں اور شادی بیاہ کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ پھیلتا ہے۔ اس دائرے میں جو لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے تعلقات درست رکھنے اور ان کا ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے شریعت نے مختلف قاعدے مقرر کیے ہیں جو بڑی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے چند قاعدے یہ ہیں۔ نمبر 1، جن مردوں اور عورتوں کو فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے، مثلاً ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، سوتیلی بیٹی، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں اور سوتیلا بیٹا، بھائی اور بہن، دو شریک بھائی اور بہن، چچا اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجا، ماموں اور بھانجی، خالہ اور بھانجا، ساس اور داماد، سسر اور بہو۔ ان سب رشتوں کو حرام کرنے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں اور وہ خالص محبت اور بے لوث اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔
हराम रिश्तों के अलावा कुंबे के दूसरे मर्दों और औरतों के दरमियान शादी ब्याह को जायज़ करार दिया गया ताकि आपस के ताल्लुकात और ज़्यादा बढ़ें। जो लोग एक दूसरे की आदतों और खसलतों से वाकिफ़ होते हैं, इनके दरमियान शादी ब्याह का ताल्लुक़ ज़्यादा कामयाब होता है। अजनबी गिरानों में जोड़ लगाने से अक्सर नामुवाफ़क़त की सूरतें पैदा होती हैं, इसलिए इस्लाम में कुफ़्र वाले को गैर कुफ़्र पर तरजीह दी गई है। नंबर 3, कुंबे में गरीब और अमीर, खुशहाल और बदहाल सभी किस्म के लोग होते हैं। इस्लाम का हुक्म यह है कि हर शख्स पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके रिश्तेदारों का है। इसका नाम शरीयत में सिला रहमी है, जिसकी बहुत ताकीद की गई है। रिश्तेदारों से बेवफ़ाई करने को क़ता रहमी कहते हैं और ये इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। कोई क़राबतदार मुफलिस हो या इस पर कोई मुसीबत आए तो खुशहाल अजीज़ों का फ़र्ज़ है कि इसकी मदद करें। सदका खैरात में भी ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के हक़ को ज़्यादा तरजीह दी गई है। नंबर 4, विरासत का कानून भी इस तरह बनाया गया है कि जो शख्स कुछ माल छोड़कर मरे, ख्वाह वो कम हो या ज़्यादा, बहरहाल वो एक जगह सिमट कर न रह जाए, बल्कि इसके रिश्तेदारों को थोड़ा या बहुत हिस्सा पहुँच जाए। बेटा, बेटी, बीवी, शौहर, माँ बाप, भाई बहन इंसान के सबसे ज़्यादा करीबी हकदार हैं, इसलिए विरासत में पहले इन्हीं के हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। यह अगर ना हो तो उनके बाद जो रिश्तेदार करीब तर हों उनको हिस्सा पहुँचता है, और इस तरह एक शख्स के मरने के बाद उसकी छोड़ी हुई दौलत बहुत से अजीज़ों के काम आती है। इस्लाम का ये कानून दुनिया में है नज़ीर कानून है और अब दूसरी कौमें भी इसकी नकल कर रही हैं, मगर अफसोस कि मुसलमान अपनी जहालत और नादानी की वजह से अक्सर इस कानून की खिलाफ वर्जी करने लग गए हैं। खुसूसन लड़कियों का हिस्सा ना देने की रस्म पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत फैली हुई है। हालांकि ये बहुत बड़ा जुल्म है और कुरान की सरीह अहकाम की मुखालफत है। ख़ानदान के बाद इंसान के ताल्लुकात अपने दोस्तों, हमसायों, अहले मोहल्ला, अहले शहर और इन लोगों के साथ होते हैं जिनसे इसको किसी न किसी तरह के मामलात पेश आते हैं। इस्लाम का हुक्म यह है कि इन सब के साथ रास्तबाजी, इंसाफ और हुस्न अखलाक बरतो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, किसी की दिल आज़ारी न करो, फ़ाहिश गोई और बदकलामी से बचो, एक दूसरे की मदद करो, बीमारों की इयादत के लिए जाओ, कोई मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, किसी पर मुसीबत आए तो इससे हमदर्दी करो, जो गरीब, मोहताज, माजूर लोग हैं इनको ढांक छुपा कर मदद पहुँचाओ, यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, बेकारों को काम पर लगाने में मदद दो। अगर तुमको खुदा ने दौलत दी है तो इसको सिर्फ अपने ऐश में ना उड़ाओ। चांदी सोने के बर्तन इस्तेमाल करना और रेशमी लिबास पहनना और अपने रवैये को फजूल तफरीहों, आसाइशों में ज़ाया करना इसीलिए इस्लाम में ममनू है कि जो दौलत हज़ारों बंदगाने खुदा को रिज़्क़ बाहम पहुँचा सकती है, उसे कोई शख्स सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च ना कर दे। ये एक जुल्म है कि जिस रुपये से बहुतों के पेट पल सकते हों वो महज एक जेवर की शक्ल में तुम्हारे जिस्म पर लटका रहे, या एक बर्तन की शक्ल में तुम्हारी मेज़ पर सजा रहे, या एक कालीन बना हुआ तुम्हारे कमरे में पड़ा रहे, या आतिशबाजी बनकर आग में जल जाए। इस्लाम तुमसे तुम्हारी दौलत छीनना नहीं चाहता। जो कुछ तुमने कमाया है या वर्सा में पाया है, इसके वारिस तुम ही हो। वो तुम्हें इस बात का पूरा हक़ देता है कि अपनी दौलत से लुत्फ़ उठाओ। वो इसको भी जायज़ रखता है कि जो नेमत खुदा ने तुमको दी है इसका असर तुम्हारे लिबास और मकान और सवारी में ज़ाहिर हो, मगर इसकी तालीम का मकसद यह है कि तुम एक सादा और मुतदल ज़िंदगी इख्तियार करो, अपनी ज़रूरतों को हद से न बढ़ाओ और अपने नफ्स के साथ अपने अजीज़ों, दोस्तों, हमसायों, अहले मुल्क और अहले कौम और आम इंसानों के हुकूक का भी ख्याल रखो। इन छोटे दायरों से निकलकर अब बड़े दायरे पर नज़र डालो जो तमाम दुनिया के मुसलमानों पर हावी हैं। इस दायरे में इस्लाम ने ऐसे कवानीन और ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं कि जिनसे मुसलमान एक दूसरे की भलाई में मददगार हों और बुराई में रूनुमा होने की सूरतें जहाँ तक मुमकिन हो पैदा ही ना होने दी जाएँ। मिसाल के तौर पर इनमें चंद की तरफ हम यहाँ इशारा करते हैं। नंबर 1, कौमी अखलाक की हिफाजत के लिए कायदा मुकर्रर किया गया है कि जिन औरतों और मर्दों के दरमियान हराम रिश्ते नहीं हैं वह एक दूसरे से आज़ादाना मेल जोल न रखें। औरतों की सोसाइटी अलग रहे और मर्दों की अलग। औरतें ज़्यादातर खानगी ज़िंदगी की फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जा रहें। अगर ज़रूरतन बाहर निकले तो बनाओ श्रृंगार के साथ ना निकलें, सादा कपड़े पहन कर आएँ, जिस्म को अच्छी तरह ढांकें, चेहरा और हाथ अगर खोलने की शदीद ज़रूरत ना हो तो इनको भी छुपाएँ, और अगर वाकई कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो सिर्फ़ इसको पूरा करने के लिए हाथ मुंह खोलें। और इसके साथ मर्दों को हुक्म है कि गैर औरतों की तरफ देखने से परहेज़ करें।
اچانک نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لیں۔ دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور اس سے ملنے کی کوشش معجوب تر۔ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے اور خدا نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جو دائرہ مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا مانا خواہش بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں۔ نمبر 2، قومی اخلاق ہی کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے، خواہ وہ اس کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو شریعت کی زبان میں ستر کہتے ہیں اور اس کا چھپانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں حیا کا مادہ پیدا ہو اور بے حیائیاں نہ پھیل سکے جن سے آخرکار بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنے والے، عبری خواہشات کو ابھارنے والے اور وقت اور صحت اور رویے کو ضائع کرنے والے ہوں۔ تفریح بجائے خود نہایت ضروری چیز ہے۔ انسان میں زندگی کی روح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کام اور محنت کے ساتھ اس کا ہونا بھی لازم ہے، مگر وہ ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو، نہ کہ اور زیادہ غلیظ اور کثیف بنانے والی۔ بیہودہ تفریحیں جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کی فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں، تمام قوموں کے اخلاق و عادات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، خواہ بظاہر کیسی ہی خوشنما ہوں۔ نمبر 4، قومی اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ آپس کی مخالفت سے بچیں، فرقہ بندی سے پرہیز کریں، کسی معاملہ میں اختلاف رائے ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، اگر تصفیہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کے بجائے خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں، قومی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، اپنی قوم کے سرداروں کی اطاعت کرتے رہیں، جھگڑے برپا کرنے والوں سے الگ ہو جائیں اور آپس کی لڑائیوں سے اپنی طاقت کو برباد اور اپنی قوم کو رسوا نہ کریں۔ نمبر 5، مسلمانوں کو غیر مسلم قوموں سے علوم و فنون حاصل کرنے اور ان کے کارآمد طریقے سے سیکھنے کی پوری اجازت ہے، مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کی نقالی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنی ذلت اور کمتری تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ غلامی کی بدترین قسم ہے، اپنی شکست کا کھلا اعلان ہے، اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نقالی کرنے والی قوم کی تہذیب فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی معاشرت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت اس کے لباس یا اس کے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علم اور اس کی تنظیم اور اس کی قوت عمل کے سبب سے ہوتی ہے۔ بس اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں لو جن سے قومیں طاقت حاصل کرتی ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جن سے قومیں غلام ہوتی ہیں، اور آخر کار دوسروں میں جذب ہو کر اپنی قوم ہستی فنا کر دیتی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، ان کے بزرگوں کو برا کہنے یا ان کے مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان سے خود جھگڑا نکالنے سے بھی روکا گیا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ صلح و آشتی رکھیں اور ہمارے حقوق پر دست درازی نہ کریں تو ہم کو بھی ان کے ساتھ صلح رکھنے اور دوستی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہماری اسلامی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور خوش اخلاقی برتیں۔ کج خلقی اور ظلم اور تنگ دلی مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ مسلمان دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور شرافت اور نیکی کا بہترین نمونہ بنے اور اپنے اصولوں سے دلوں کو مسخت